breaking the chains, chapter 2. Chapter 2 seems to suggest کہ last جو attempt تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی chains break کرنے کی. But that's the thing, that's the reality of life. It's the constant battle that's always there. اگر آپ غور کریں کہ دنیا میں جب بھی ایون دنیا سے پہلے بھی جتنے بڑے میجر ایونٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ اس زمانے کے اس عہد کے اس جگہ کے بہترین اور بدترین لوگ اکٹھے کر دیے کہ عالم ارواح میں جو عہد لیے گئے ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے وعدے پورے کرنے کی حامی بھری اور کچھ تھے جنہوں نے انکار کیا. جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو معزز ترین فرشتے بھی وہاں پہ تھے, ابلیس بھی وہیں پہ تھا. اس کے بعد جیسے جیسے آپ آئیں نیچے آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر نبی جو اپنے عہد میں اپنی قوم کے لیے معزز ترین انسان کا, اس کے مقابلے میں ایک بدترین انسان آپ کو ضرور نظر آتا ہے. اور ختم نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں, یہ نیچے یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. کربلا ایک ایگزامپل ہے, اور اس کے بعد آج بھی دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے. That tells me that maybe these chains are not meant to be broken. Maybe they aren't. Maybe اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یہ ہے کہ تم نے انہیں توڑنے کی کوشش کی کتنی تھی, نوٹ کہ تم نے اسے توڑ لیا تھا یا نہیں توڑا تھا. اور یہ بات میں نے سیکھی بہت معزز شیخ ابو بکر منجب جو پاکستان میں آئے تھے, جو اوریجن فلسطینی ہیں. کئی بار لیکچرز میں ان کا ذکر کر چکا ہوں. سفیر اقصیٰ کے نام سے ان کا پروگرام تھا, کچھ 40 کے لگ بھگ لیکچر ان کے تھے پاکستان میں. جب آخری لیکچر ان کا ہوا یہی شہر اسلام آباد سے ان کو جانا تھا واپس ایئرپورٹ, تھوڑی سی دیر رہتی تھی ایئرپورٹ جانے میں, تو ہم بیٹھے بات کر رہے تھے. مجھے کہنے لگے کہ اخی کیسر ایک بات آپ سے کہنی ہے. جی فرمائیے, آپ سے بہت ایک سعادت کی بات ہے بات سننا. کہنے لگے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ انبیاء کے جو طبقہ ہے, اس طبقے میں حضرت یونس علیہ السلام واحد نبی ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اچھا, مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم دنیا کے وہ لوگ ہیں کہ قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں رکھتے ہیں ہمیشہ سے اوپر ہیں, نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کا بہت احترام ہے, اس کے آگے سے نہیں گزرنا, یہ وہ ساری باتیں کرتے ہیں. جو نا انبیاء کے لیے بھی ایک سرٹن ہمارے ذہن میں ایک سٹیٹس ہے, تو نبی نے استعفیٰ دے دیے تو کبھی ہمارے خواب خیال میں بات نہیں آ سکتی. تو انہوں نے میرے چہرے پہ جب تاثرات دیکھے تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے انبیاء کے لیے بات روا نہیں ہے, لیکن کیا یہ بات ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے. ارے بس آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک استعفیٰ تھا اللہ تعالیٰ کی کہ میں جا رہا ہوں. کہ ٹھیک. کہنے لگے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی, امتوں کی تاریخ میں واحد امت ہے جس پہ عذاب آیا اور آ کے ٹل گیا. باقی جس امت بھی عذاب آیا وہ ٹلا نہیں. یہ بات بھی ایسی ہی ہے. کہنے لگے تیسری چیز یہ کہ آپ نے نوٹ کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر جوان و پیر, ہر مرد و عورت سارے مسلمان تھے, وہ ہو گئے تھے. کہ یہ بات بھی بالکل ایسے ہی ہے. تو کہنے لگے سمجھ کیا آئی, سمجھ مجھے آ گئی کی بات. ایک میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو آپ ہی سے تکمیل تک پہنچائیں. تو میرے جسم کے میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہم سب کو بتا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مسلمان تم نے کرنا ہے, جاؤ چھوڑ کے چلے جاؤ. فائن, میرے لیے مسلمان کرنا صرف اتنا کام ہے کہ میں نے صرف عذاب کی جھلک دکھانی ہے, سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. اور یہی ہوا تھا. وہ جو سارے کے سارے مسلمان ہوئے تھے وہ عذاب کی جھلک دیکھ کے ہی ہوئے تھے. اب تاریخ کی کتابیں پڑھیں کہ وہ اپنے مویشی, اپنے بچے, اپنا سارا ساز و سامان لے کر راہو پیغام اس درجے کی جنگلوں میں جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کڑکتی ہوئی بجلیاں اور گرجتے ہوئے بادل اور طوفان اور وہ سارا ان کے آگے پیچھے گھیرے ہوئے واپس سے لے کے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم اگر چھوڑ کے چلے بھی جاؤ نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے لیے یہ اتنا ہی کام ہے. That's all what it takes.
لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے حصے کی کوشش سے کبھی پیچھے نہ ہٹو. So when we say کہ یہ چینز کا چیپٹر 2, maybe it is not chapter 2, maybe it is part of the same book جو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے سے یہ لکھی گئی اور اس میں چیپٹر آفٹر چیپٹر آفٹر چیپٹر ایڈ ہوتے رہے. And I think it is going to remain as it is جب تک اللہ چاہے گا. So it is our effort. ہماری ایفرٹ صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس چیز پہ شرمندگی نہ رہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی. کیونکہ یہ یونس علیہ السلام کے واقعے کے بعد انسان میں ڈر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ سے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا نتیجہ دیا تو پھر ڈر کس چیز کا. اللہ نے اتنا نہیں پوچھنا تم نے کوشش کتنی کی تو بات ختم. That's all what it takes. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے رستے کی طرف لاؤ. کیا اس آیت کے اندر ایک اگر اس سائیکولوجیکلی آپ اسے دیکھیں کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس آیت میں کیا طے ہو رہے ہیں کہ رب کی ذات ہی کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے رستے پہ بولو. رب نے یہ نہیں کہا کہ انہیں اچھے طریقے سے منزل پہ پہنچا دے. So what is the difference? ڈفرنس یہ ہے کہ اگر کرائٹیرین کامیابی کا آپ یہ طے کریں کہ آپ منزل پہ پہنچے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہزاروں میل سے چلتے ہوئے آئیں اور منزل سے اگر آپ 10 قدم پہلے بھی ہار مان جائیں, آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ ہو, ہمت نہ ہو, تھک چکے ہوں, پاؤں سول چکے ہوں اور آپ کہیں کہ انف میں گیو اپ کر رہا ہوں تو آپ کو ناکام ہی گنا جائے گا. اس لیے کہ کرائٹیرین یہ تھا کہ آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے رستے پہ بلاؤ, which is to say کہ جو ہی آپ کا پہلا قدم رستے پہ پڑتا ہے آپ کامیاب. It's not about results. Never is, never has been, never will be. اور اس لیے breaking the chain is that continuous effort today. اقبال نے کہا تھا نا کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, فقط ذوق پرواز ہے زندگی. Just continuous endeavor to fly from one point to the next. That is basically what life is all about. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشے سے, ڈرگز سے, ان چیزوں سے منع کیوں کیا آخر کار؟ جب سوچا ہے آپ نے, ایک تو ہے نا کہ گناہ ہوگا یا شور, لیکن گناہ ثواب یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے, یہاں پہ ہر چیز گناہ ثواب, اور گناہ ثواب کا حساب تو ہم نے اگلے جہاں میں لینا ہے. اس جہاں میں کون سا ایسا پرابلم ہے, سب سے بڑا پرابلم, آسکنگ یو وٹ ڈو یو تھنک, سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ان ڈرگز ریلیٹڈ؟ جی پیس ڈسٹروائے ہوتا ہے, دیٹس ون. اوکے شیور. فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ یو ویری کلوز ٹو اٹ, عادت بن جاتی ہے. شیور. جی That's it. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریزننگ, جو آپ کو کریٹیکل آپ کو جو تھنکنگ فیکلٹیز دی ہیں, ریشنل فیکلٹیز دی ہیں, عقل ہے, ریشنل, یہ کلاؤڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انوائٹ کیسے کیا ہے اسلام کی طرف؟ یہ تو نہیں کہا میں نے کہہ دیا بات ختم. یہ حکم ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں, لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ٹون کیا ہے؟ کیا تم نے زمین میں گھوم کے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے فلاں چیز کیا؟ یوز یور کریٹیکل ابیلٹی. کشتیوں کا ذکر کیا پانیوں کے اوپر, کیوں؟ بارش کے برسنے کا ذکر کیا زمین کے اوپر, کیوں؟ So that you may use your critical thinking and get to the conclusion کہ زمین نے یہ خود فیصلہ نہیں کیا کہ جب اس پہ بارش برسے گی تو اس میں سے سبزہ اگے گا. بارش نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جب میں زمین پہ برسوں گی تو اس میں سے سبزہ اور باقی چیزیں اگے گی. Neither of them decided that. تو اگر یہ دونوں نے فیصلہ نہیں کیا اور نتیجہ بھی یہی آ رہا ہے تو اس نتیجے کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ Use your critical thinking. This in philosophy is where we use the contingency argument. کہ یہ دونوں necessary being نہیں ہے, اور جو چیز necessary نہیں ہوتی, آپ کو فرق پتہ ہے contingent beings اور necessary beings کا؟ سر آپ سارے لا رہے ہیں. Absolutely. Necessary being میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ ایک ایسی چیز
जिसका ना होना नामुमकिन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, और फिर ये कि वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। और जो कंटिंजेंट चीज़ें होती हैं, दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, नेसेसरी, कंटिंजेंट। और जो कंटिंजेंट चीज़ें हैं वो ऐसी होती हैं कि जो अपने वजूद और अपने फंक्शन की, द पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द पर्पस ऑफ देयर फंक्शन, वो दोनों खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यू कैन फाइंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ये एनक है मेरे पास, इसकी एक एग्जिस्टेंस है और इसका एक फंक्शन है, लेकिन ये एनक उन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो अगर इससे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से मिलेगी? जो इसका खालिक है, जिसे इसे डिज़ाइन किया है। बिकॉज उसके पास एक वाज़े मैप मौजूद था, वाज़े आइडिया मौजूद था कि मैंने इसको क्यों बनाना है। तो बारिश भी अपने वजूद की आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, अपने इस फंक्शन की कि जब वो ज़मीन पे बरसती है तो सब्ज़ा उसे उगेगा, दैट इज़ वेयरएवर इट हैपन्स। ये फंक्शन उसका, ये भी बारिश के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ज़मीन के पास भी नहीं है। दैट इज़ वेयर यू यूज़ द क्रिटिकल थिंकिंग कि इसकी एक्सप्लेनेशन हमें ऐसी ज़ात से मिलेगी जो ये फैसला करने पे कादिर है। ड्रग्स का प्रॉब्लम ये है कि इंसान की अक्ल, इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी रैशनैलिटी, सब कुछ उससे छीन लेती है। बट यू नो व्हाट हैपेंस, ये उसे छीन तो लेती है लेकिन उससे रियलिटी चेंज नहीं होती है। आई रियली नीड यू टू पॉज फॉर अ मोमेंट एंड प्रोसेस दिस कि एक नशेई आदमी असल में वो नशा कर रहा है तो किस चीज़, उसे क्या चाहिए क्या? नशे सारे मज़े की भी नहीं होते कि इंसान कहे कि उसको लज्जत है, ऐसी बात भी नहीं है। हकीकत में नशेई आदमी को फरार चाहिए होता है, एक साइकोलॉजिकल एस्केप चाहिए होता है। तो एक नशेई आदमी है, वो अपने घर के हालात से तंग है, बिजली का बिल, ये वो हर चीज़ से, तो क्या करेगा? खुद को इस रियलिटी से थोड़ी देर रिमूव करने के लिए वो नशा कर लेगा। लेकिन हमने इस्टेब्लिश किया है कि इससे रियलिटी चेंज नहीं होती, विच मीन्स कि जब नशा उतरेगा तो बिल तो फिर भी देना है। दैट्स स्टिल देयर। इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, वी नो दैट। लेकिन अल्लाह ताला आपको फिर रास्ते दिखाता है। कभी आपने ज़िंदगी में, मैं आपको स्पिरिचुअल प्रेमिस पे ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में आपके हालात बहुत बुरे हो जाए, व्हेन यू फील ट्रैप्ड कि इससे मैंने अब कैसे निकलना है, लिटरली यू फील walls closing in on you, तो आपके जहन में जो फिर आइडियाज आना शुरू होते हैं, जो अल्लाह ताला पे आपका यकीन होता है, अनशेकन बिलीफ होता है कि मेरा रब ही मुझे इससे निकालेगा, और आपको फिर एक सुकून मिलता है। उस सुकून के जहन के बाद आपके जहन में कुछ आइडियाज आना शुरू होते हैं। वो जो आइडियाज होते हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। One of them is going to click. This is where you have to put your effort into it. अल्लाह ने खुद नहीं करना कुछ भी आपके लिए। System doesn't work like that. लेकिन बात यह है कि आप मुश्किल में हैं, आप सारा कुछ है, लेकिन आपने अल्लाह पे भरोसा रखा। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो मेरे रब ने मेरी बर्दाश्त से बढ़ के रखी हुई हो। There is always a solution. उसके बाद आप solutions आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं because you are applying yourself. Drugs, they take that inner self that you apply, it removes that from you. इसलिए खुदा की ज़ात कहती है कि तो मेन चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग। ड्रग्स आर सिर्फ ये हमारे पास जो आजकल दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बाय दैट आई मीन कोकेन, बाय दैट आई मीन आइस, बाय दैट आई मीन नंबर फॉर द ड्रग्स। ड्रग्स सिर्फ ये नहीं होते हैं, ये बात जहन में रखें। हर वो चीज़ जो आपको रियलिटी से रिमूव कर देती है, असल में वो एक नशा ही है। और ये एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन जहन में रखें कि हम उर्दू में नशा इस्तेमाल करते हैं एज ए होलिस्टिक टर्म। इंग्लिश में इसके लिए दो अलग-अलग टर्म्स हैं। देयर इज इंटॉक्सिकेशन, जो आप उस कैफियत में जाते हैं कि अब आप उस हालत उसमें चले गए हैं। एंड देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट, किसी के जहन में है? That could be a possible result of it, but again, that is intoxication. You get addicted to it. Right? So, addict यानी कि
آپ کو لت پڑ جاتی ہے، آپ نے بار بار کرنا ہے، اور انٹاکسیکیشن جب آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں. ہم نشہ یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں ان دونوں کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسی چیز میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو کور کر دیتی ہے، کلاؤڈ کر دیتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ اس میں اتنے راسخ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کی لت لگ جاتی ہے کہ آپ نے دنیا کی ہر چیز کو صرف اسی سے ہی دیکھنا ہے، بغیر کریٹیکل تھنکنگ کو اپلائی کیے، اور خود کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہوئے ان اے وے کہ they've got a bad deal, I've got a better deal. یہ بھی ایک نشہ ہے. وہ سیکولرزم کی صورت میں آ سکتا ہے، وہ لبرلزم کی صورت میں آ سکتا ہے، وہ ٹرانسجنڈرزم کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. Because what it does, it takes your critical thinking away from you. And because it does so, اس کے بعد آپ آرگومنٹس میں جاتے ہیں، آپ ڈبیٹس میں جاتے ہیں، باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور آپ کو اب زیادہ سے زیادہ مواد چاہیے. یہاں پہ آتے ہیں کہ now you're addicted to it. Sorry, not addicted, my apologies. Addicted to it. میں غلط کہیں گے. So there is addiction and there is intoxication. So اب آپ addicted ہو گئے ہیں کہ اب آپ نے اسی چیز کو پرسو کرنا ہے آگے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں. Any one of you right now can say, تو کیسا صاحب آپ جیسے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں کیا ایگزیکٹلی یہی نہیں کرتے؟ کیا آپ خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے؟ کیا آپ باقی دنیا کو اسلام کے عینک سے جج نہیں کرتے؟ تو آپ کو کون سا نشہ چڑھا ہوا ہے؟ آنسر از اسلام کا. But there is a difference. The difference is کہ ہم پروسیس آف کنگلوئنس کو یوز کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں. فطرہ، کال جو نیچر کی ایک کال ہمارے اندر ہے، سبمیشن کی. اب تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی اس پہ اتنے ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں، 4 مہینوں کے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں کہ whether they submit to nature or not. کلاسیکل ڈبیٹ ہزاروں سال سے فلسفے کی دنیا میں ریشنلزم ورسز امپیریسزم آہستہ آہستہ اب بند ہونا شروع ہو گئی ہے کہ it doesn't have to be either this or that. It could be both. In fact, it is both. یہ آپ فالو اپ کریں گے، آپ کو ایسے سائنسی تھیئر بھی بہت مل جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ایون they have the sense of justice, they have the sense of truth, they have the sense of equity, altruism, جو انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا ہے. It's built in. جو empiricists ہیں they get it wrong. But میں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے کہ ہم تو جو ہمارے اندر یہ سینس آف جسٹس ہے، سینس آف ڈیزائر ہے، مورالٹی ہے، ہم اس کو ایک کنگروئنٹ اسکیم میں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ریکوائر کر رہی ہے اور جو ہمارے اندر ہے اٹس الائنڈ اینڈ وی کین کریٹیکلی ایگزامن دیٹ. آئی آسک پیپل، اور تو بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں میری آڈینس میں، ہر طرح کے ہاسٹائل لوگ بھی ہیں. aggressive atheists, very aggressive atheists, for example, very aggressive secularists, very aggressive liberals. تو دنیا بھر سے آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، میں سیٹرڈے کو لائیو ہوتا ہوں بیکاز آف دس ایگزیکٹ ریزن، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اور بہت سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ او ثبوت دو اللہ کا، ہم بغیر ثبوت کے وہ چیز نہیں مانتے. نو یو ڈو، ڈونٹ ٹیل می کہ آپ بغیر ثبوت کے وہ چیز نہیں مانتے. ایکچولی آپ مانتے ہیں، وہ تم لوگ تو معجزے مانتے ہو، ہم فیکٹس والے ہیں. ایسے نو، آپ کے معجزوں کا اور ہمارے معجزوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کتنے معجزے ہوں گے؟ 10 20 30 بس. آپ کے پاس کتنے ہیں؟ تو ایسا ہی کنونس میں میری پوری ایک 50 گھنٹوں سے زیادہ لائف اسٹریم چلی ہے. 50 گھنٹے مسلسل نہیں، یعنی کہ 6 گھنٹے کا سیشن ہوا، 7 کا ہوا، 5 کا ہوا، اس طرح سے مجموعی طور پہ 50 گھنٹے سے زیادہ، جس کا نام ہی تھا کہ کنونس می آن ایتھیزم. مجھے کنونس کرو ایتھیزم پہ کہ یہ واقعی ہی ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں معجزے نہیں ہیں، جس میں فیتھ نہیں ہے، بلکہ سارا فیکٹ ہے. اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ ون تھنگ، ایک اللہ کو ریموو کر دو اور مجھے کنونس کر دو کہ اربوں سالوں سے مسلسل ان کنیکٹڈ رینڈم ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ کائنات میں اور آپ ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں تو ایسا ہی ہے نا. And our answer is کہ آپ کو ایک اللہ پہ ایمان لانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریشنل چیز نہیں ہے، اور اربوں سالوں پہ محیط، اربوں، کھربوں، سینکڑوں
اربوں کھربوں حادثات جو کہ ہر لمحے میں ہو رہے ہیں، کائنات کے ہر حصے میں ہو رہے ہیں، ان سب پہ ایمان لانا یہ ریشنل ہے. And by the way, جو ہمارے دیسی کنٹینجنٹ ہے سیکولرز کا اور لبرلز کا، میں وہ قسم اٹھا کے بتاتا ہوں کہ یہ اتنے ہی سیکولر اور لبرل ہے جتنا ہمارا عام مسلمان ہے. جیسے بھائی 7 چیزیں پتہ ہے نا اسلام کی بیسک، ٹھیک ہے، اسلام پورا، یہ ہمارے دیسیوں کا بھی ایسا ہی سیکولرزم لبرلزم پورا ہو جاتا ہے. تو فار ایگزامپل ایوولوشن میرا فیوریٹ مضمون ہے. I've been studying the damn thing for more than 18 years. مجھے پورے پاکستان میں، پورے بھارت میں ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو ایکچولی اس کی ساری ٹرمز سے بھی واقف ہو. So what do we mean by modern synthesis, for example? How modern synthesis differs from classical Darwinism and so forth. یعنی کہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ جو ہے نا یہ اللہ کو ماننے والے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں ایمان پہ چلتے ہو، آپ لوگ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے ہو. ہم کم سے کم سائنس پہ یقین رکھتے ہیں، سائنس میں بلیو کرتے ہیں، تو جو نتیجے ہیں وہ فیکٹس ہیں. پطرس بخاری کی بڑی مشہور، آج رستے میں بھی آتے ہوئے ہم سن رہے تھے، مرحوم کی یاد میں، جس میں وہ بائسیکل کا قصہ ہے. مرزا صاحب آپ سے بہت عمر کے حصے میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، پر راس کبھی زندگی میں ٹائم ہو تو پڑھے. اس میں وہ تنگ آ کے کہتے ہیں کہ میں جب زمانے سے تنگ ہوتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں علم کیمیا کی وہ کتاب نکالوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کروں کہ شاید مجھے بم بنانے کا کوئی فارمولہ آ جائے. اچھا، جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے میں یہ مذاق ٹھیک تھا، لیکن 9/11 سے پہلے تھا. آج کل ہم یہ مذاق نہیں کر سکتے. تو میرے دل میں آتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے میں اپنا سر ماروں لیکن درد اس کو ہو، جو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سائنس پہ بلیو کرتا ہوں. Do you really have to be that stupid? If you think science is true, then why do you believe in that? Do you think you can rationally believe in something? If that is the case, then what is wrong with me rationally believing in Islam? کہ میرا بلیف غلط ہے اور آپ کا بلیف ٹھیک ہے. کہتے ہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا سائنس پہ ایمان ہے. And then the conversation opens. یہ آپ بتائیے پھر جتنی پھر آگے ہم ایوولوشن میں جو بھی ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے، اب جواب کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں، یہ تو سارے سائنسدان جھوٹ بول دے پہ. Sure, absolutely. There's no shame in that. تو پہلی بار تو ایسا نہیں کہ انہیں غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، ہسٹری بھری ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. سائنس میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی یہ سائنٹیفک پیراڈائم چینج ہوتا ہے، ایک نئی تھیوری سامنے آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی جتنی بھی تھی وہ ساری غلط ہی کہہ رہے تھے، جس کو غلط ثابت کر دیا گیا. That's the beauty of science. That's what we acknowledge. لیکن اس بحث میں جائے بغیر اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ سارے سائنسدان جھوٹ بول دے پہ، تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ مجھے نہیں ہے لیکن میرا ایمان ہے ان سائنسدانوں پہ جن کی بات مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ڈرگز کا نشہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کریٹیکل تھنکنگ اپنی بند کر دی ہے، مجھے جس چیز کا پتہ نہیں ہے میں اس پہ ایمان لے کے آ گیا ہوں. ایش ٹیسٹ، اگین اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے دیکھیے گا کہ انسان کنفارمٹی کا جب شکار ہوتا ہے تو وہ کس حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے. ویری کنٹروورشل ٹیسٹس انسانی نفسیات کے حوالے سے. اٹ وینٹ سم تھنگ لائک دس کہ ایک کمرہ ہے جس کے 2 حصے ہیں، درمیان میں دیوار ہے، دیوار کی دوسری طرف ایک ایکٹر بیٹھا ہوا ہے، دیوار کے اس طرف بجلی کے جھٹکے لگانے والا اکوپمنٹ ہے جو ہلکے ڈوزز سے پروگریسولی ڈینجرس کریٹیکل ڈوزز، جان لیوا ڈوزز وہاں تک جا سکتا ہے. اور کمرے میں ایک اور ایکٹر ہے جو کہ سائنسدان کے روپ میں ہے، اس نے وائٹ کوٹ پہنا، اس کو وائٹ کوٹ ایکسپیریمنٹ بھی کہا جاتا ہے، وائٹ افیکٹ بھی کچھ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اس کو، اسی تجربے کی وجہ سے. اب تجربے میں جو لوگ آتے ہیں، ایکسپیریمنٹ جو لوگوں پہ کیا جا رہا ہے، ان کو اندر بلایا جاتا ہے ایک ایک کر کے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس دیوار کی دوسری طرف ایک مریض ہے اور اس کو یہ بجلی کے جھٹکے لگانا ضروری ہے. تم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ وہ کتنا چیختا ہے روتا ہے، کیونکہ اس کے آواز جو ہے وہ اس کمرے کے حصے میں آتی ہے.
تم نے پروگریسولی جو پاور ہے یہ بڑھاتے رہنی ہے بجلی کے جھٹکوں کی. تو شروع کرتے ہیں, ایک بٹن دبایا, آگے سے اس کی بس چھوٹی سی آئے کی آواز آگے, اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ لگے رہو, پھر اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ, اینڈ دیر کیم اے پوائنٹ جب لوگ ڈس ایگری کرنے لگے کہ نہیں بھائی میں اس سے زیادہ اس کو بجلی کا ڈوز نہیں دے تو مر جائے گا. بٹ the man in the white coat وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ it is essential کہ تم یہ کرو. And number of people they went ahead even to the most critical level. وجہ کہ وہ کنفرم کر رہے تھے اس آئیڈیا سے کہ یہ آدمی جس نے سفید رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے یہ سائنسدان ہے, اس کو پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے. That's it. صرف اس احساس میں اس کی بات پہ ایمان لے کے وہ یہاں تک چلے گئے کہ آگے کسی کا جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہے. وہ ایکٹر تھا, اس کو بجلی کی جھٹکے نہیں لگ رہے تھے, اوبیسلی اسے ایکٹنگ کر رہا تھا. بٹ اٹ گوز ٹو ٹیل اس کہ جب انسان کنفارمٹی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اصل میں نشے کا ہی شکار ہوتا ہے. اصل میں وہ نشے کا ہی شکار ہوتا ہے. اس لیے جو سوچ کی ڈی سیکولرائزیشن ہے ایک مسلمان کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی کسی وائٹ کوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. وائٹ اسکن کا تو ایبسلیوٹلی ہو رہے ہیں. Sometimes I just wonder, not just me, بہت سے اور لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری اگر افریقہ میں کسی سیاہ فام نے دی ہوتی تو دنیا میں کتنے لوگ اسے مانتے. I suspect not many. لیکن برٹش وائٹ مین پوری دنیا پہ ان کا تسلط, نیچرل ایکسپلینیشنز ڈھونڈ رہے تھے, خدا سے دور جا رہے تھے. It was a perfect time. آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جو ایوولوشن کی تھیوری ہے یہ ڈارون کی نہیں ہے اوریجنلی؟ جی لمارک نے دیا تھا شور, بالکل. الفریڈ ویلس, وہ جو بہنیں جس کا ذکر کرے وہ الفریڈ ویلس ہی. اصل میں وہ دونوں ہم اثر تھے, وہ معاصر تھے, تو انہوں نے وہ اکٹھا ہی ایک نتیجے پہ پہنچے تھے. انفیکٹ ڈارون تو اپنے اس آئیڈیا کو چھوڑ کے بڑے اور چیزوں میں چلا گیا تھا. وہ تو والیس کا خط اسے موصول ہوا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, تو پھر ڈارون کو تھوڑی سی ارجنسی ہوئی کہ کہیں یہ کریڈٹ نہ لے جائے, تو اس کو بتائے بغیر اس نے اپنی وہ اپنی جو کتاب وغیرہ پبلش کر دی. بٹ اگین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ دیٹ ایرا. ایون لمارک بہت اس سے پہلے نہیں. It actually goes all the way back to the Greek era. جو کیمیکل ایوولوشن ہے, بلکہ جو بایو کیمیکل ایوولوشن ہے, وہ تو آپ کو گریک ایرا میں بھی مل جائے گی. بیوٹیفل سٹوری. انسانی جسم کیسے بنا, زمین سے مختلف اجزاء اگے, انسان کے جو اعضاء ہیں یہ اگے, اور باہمی محبت کی وجہ سے یہ جڑنے لگے. It existed بیک دین. پھر اسلامی دنیا میں الجاحظ, توسی, ابن خلدون, یہ سارے ارتقائی تھے. پر obviously جی ابن خلدون بھی, I'm sorry, I respect the guy, he was the original sociologist, لیکن اس کیس میں ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. جو ان کا آئیڈیا تھا کہ سبزیاں اور سبزیوں سے پھر بندر اور بندر سے انسان, اور سبزیوں سے پہلے بھی بڑی لمبی تفسیروں نے دی ہوئی تھی, یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے, یہ ان کی اپنی فائنڈنگ تھی. لیکن وہ اس کو رینڈم پروسیس نہیں سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک خدائی سکیم ہے کہ اس طرح سے ایوولوشن کی. ڈارون بہت بعد میں تشریف لائے, اور لوگ ان کی بات کو اس لیے اس وقت مان گئے, وہ پہلے نہیں مانے, کہ اس زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن, باہمی آپس میں مقابلے, چیزوں کے کمپٹیشن, لوگ فارمنگ لائف سے جا رہے تھے انڈسٹریل لائف کی طرف, اور جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیلنٹ چاہیے تھا. تو ان ٹائمز میں یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگتا تھا. اور اس کے بعد جب پھر مینڈیلین آئیڈیاز بیچ میں آ گئے, اینڈ ویری سون وی فاؤنڈ آور سیلوز دیٹ ارلی 20th سینچری, تو یہ آئیڈیاز بڑے اچھے تھے کہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, کہ جو بھی فٹسٹ تم میں سے ہوگا وہی آگے بڑھے گا. اور پھر انڈسٹری کے اندر بیل کرو ماڈلز آگے جو گئے, اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے بٹ ان دا کارپوریٹ اور کمرشل لائف. تو یعنی کہ وائڈ ٹائم سوٹیبل تھا, دیئر فور اٹ کلکڈ, بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ہیز ٹو. لیکن اگر آپ اس کو ان ایگزامن طریقے سے مان جاتے ہیں ایگزیکٹلی ایز اٹ از, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر ایک کیفیت نشہ میں رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو اب کریٹیکلی ایگزامن نہیں کر رہے. کتنے ہی ازمس ہیں, امیجن کتنے ازمس ہیں آج جن پہ مسلمان یوتھ ایمان لے کے آئی ہوئی ہے بغیر جانے ہوئے, بغیر سمجھے ہوئے. اینڈ ونا سے بغیر جانے ہوئے, بغیر سمجھے ہوئے. اب یقین کریں اس حد تک بھی یہاں پہ ہمارے ایسی خواتین ہیں
جو خود کو ساتھ لکھتی ہیں ریڈیکل فیمنسٹ. میری ملاقات ہوئی اس دن ایک سے. I am a radical feminist. So I'm very sorry about that. Don't be hard. It happens. It can happen to anyone. اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگی کہ آپ جو ٹرانسجینڈرز پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں نے asked, what do you think of them? I said, I support them. That's the problem. Because you don't even know کہ جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں وہ ٹرانسجینڈر سے ان کی وہی لڑائی ہے جو اینٹ اور اس پرووربیل جانور کی ہے, اور دونوں ہی خود کو اینٹ کلیم کر رہے ہیں. اس لیول کی لڑائی ہے دونوں کی آپس میں. ٹرانسجینڈرز ریڈیکل فیمنسٹ کو اچھا نہیں سمجھتے. ریڈیکل فیمنسٹ کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون عورت بننے والے. But I'm sorry kid, you just looked at a term probably on Google, radical feminist, and you thought, that's cool, that's me. I'm gonna pull that down on me. آج کے بعد میں ریڈیکل فیمنسٹ بھی ہوں اور میں ٹرانسجینڈرز کے حق میں بھی ہوں. یہ نشہ ہے. This actually is, you know. انہوں نے کیا کہا تھا, نشے سے کم تو نہیں یاد ہے یار کار, چلے اڑا ہے کوئی دوش بر ہوا کے روزے. یہ جتنے بھی ازمز ہیں نا, یہ اسی کے دوش پہ یہ اڑے چلے جا رہے ہیں, اسی نشے کی کیفیت میں. They have no idea what are they talking about. How on the earth can you be a radical feminist and a transporter at the same time? It's simply impossible. پھر above all جہنم سے صدا آتی ہے secular Islam. What are you talking about? I mean, you're a secular Muslim? Yes, I am. Oh, nice to meet you. By the way, I'm a beef-eating vegetarian. I mean, یہ کیا بدتمیزی ہے یہ. اب ان کی آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں, ان کی بایوز میں لکھا ہوا ہوتا ہے سوشلسٹ لبرل. پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی ڈیوائس بنا لوں کہ سر میں دیوار سے معروف تکلیف ہونے ہو. How can you be a socialist and a liberal at the same time? ان کے آپس میں کیا ملتا ہے؟ This is what we need to come out of. اس نشے سے, اور کیوں ہمیں اس سے باہر آنا ضروری ہے, اور کیسے ہم اس کو اچیو کریں گے. Look, سوچ کی ڈی سیکولرائزیشن از این ایبسولوٹ گول آف دس ایرا. اپنی سوچ کو ڈی سیکولرائز کرنا. دیکھیں, جب آپ کی epistemological فاؤنڈیشن نہیں ہوگی, when you are not grounded, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہیں. اب آپ کو کوئی لبرل لے اڑے یا کوئی سوشلسٹ لے اڑے, یہ ان کی مرضی ہے. Because you are not tied to anything. Unfortunately, ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو نماز, روزہ, ٹیلی ویژن پہ آنے والے کچھ مولانا حضرات, that is all what we think what Islam is all about. اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, اسلام کا سوشل سسٹم کیا ہے. 400 سال اسلام کا اکنامک سسٹم دنیا کے ایک بڑے حصے پہ غالب رہا. اس کے ٹینٹس کیا ہیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, اس کی جو فاؤنڈیشنل فلسفی ہے وہ کیا ہے. ڈو وی نو دیٹ؟ نو وی ڈونٹ. اسلامک اکنامک سسٹم دنیا کا واحد سسٹم ہے جس کی بیس سوشل جسٹس پہ ہے. کسی اور سسٹم کی بنیاد سوشل جسٹس پہ نہیں. بیکاز وی ڈونٹ ریڈ اباؤٹ اٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ عبادات کا مجموعہ ہے. ہمارے پاس ایک آئلی سسٹم ہے. اگین بیکاز وی ڈونٹ ریڈ اباؤٹ اٹ. آئلی سسٹم جو فیملی سسٹم ہے اسلام کا, ہم نے کبھی وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے. وائی؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کلچرلی ہم ابھی بھی برے صغیر کے ہیں. اللہ نے بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. دیر از اے ریزن فار اٹ. اب لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے اتنے پرابلمس ہو رہے ہیں, دیئر فور اس کا تو فائدہ کوئی نہیں, تھرو لبرلزم کی طرف چلتے ہیں. یو آسک اسلام اینڈ اسلام ول ٹیل یو کہ اسلام میں تو ہاریزونٹل فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ورٹیکل کا ہے, پیرنٹس آر دیئر آف کورس. ہاریزونٹل کا تو کوئی نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں سارے بہن بھائی سارے اکٹھے رہ رہے ہیں. دیٹس ناٹ دی کیس. ہمارے بڑے اچھے کامیڈین, ایک اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے ان کی, وہ کسی اسٹیج ڈرامے میں جگت لگا رہے تھے ساتھی کامیڈین کو. کہہ رہے تھے کہ یہ سارے برا, یعنی کہ اپنی جو سارے بھائی جتنے بھی ہیں, یہ سب چارپائیاں جوڑ کے گرمیوں میں صحن میں یہ سو رہے ہوتے ہیں.
ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ That's kind of what the joint family system is جو ہمارا ہے. وہ یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کی وائف کی ایک پرسنل پرائیویٹ اسپیس ہوگی, یہ دینی ہے, یہ ضروری ہے. یہ ساس بہو all that, یہ کوئی اسلام کا کہ وہ پوری کی پوری پولیٹکس چل رہی, کوئی اسلام میں نہیں ہے. But because we don't study that, therefore we think that is Islam. At the same time, عورتوں کے کیریئر کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے سیٹلرز کو بہت غصہ آیا, کسی بیٹی نے پوچھ لیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں گو ٹو کچن, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ yeah, absolutely go to kitchen. It's one of the best places in your home. You should go there. Do it more often. اب ہماری ایک بہن ہے, ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہوئی ہوئی ہے. آپ کمپیریزن کریں ایک لبرل خاتون سے اس کا. جو لبرل خاتون ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس نے کام کر رہا ہے, مجبوری ہے گھر کے اندر پیسے دینے ہیں, اس لیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو جو اسلام کا سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ گھر میں رہو, موج کرو, اٹس فائن, کوئی ضروری نہیں ہے کام کرنا. کیریئر پرسو کرنا چاہتی ہو, شور ڈو اٹ. جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی تمہارے, تمہارے ہسبینڈ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, تمہارا پیسہ. بزنس کرو, کچھ بھی کرو. وہی صحابیات ہیں, بڑے بڑے صحابی ہیں, ان کی جو وائفس ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں, اور بڑے بڑے صحابی ہیں, ان کی وائفس کام کرتی تھی, بزنس کرتی تھی, کیریئر اپنا وہ پرسو کرتی تھی. کیپ دا منی, دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دو گے تو ثواب بھی ہوگا, اپنی مرضی سے اگر دو گی تو کوئی کوورژن بھی نہیں ہے. How many of us actually know about these things? Because we don't, تو ہماری پھر اس کے اندر کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہوتی ہے ریلیجن کے اندر. بیکاز وی تھنک ریلیجن از جسٹ اباؤٹ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اور بس ایک دفعہ حج کر لیا, بات ختم. ہمارے لبرل سے لبرل مسلمان بھی ہے نا, زندگی میں ایک دفعہ عمرہ ضرور کرتا رہے, جسٹ ان کیس اسلام ٹھیک ہی نہ ہو. آخر میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا. لبرل سے لبرل ایک کہا کر لیتے کہ انشورنس پالیسی کے طور پہ کچھ ہونا بھی چاہیے. In a way they are actually part of Pascal's wager unconsciously though. خیر, تو ہمیں اپنی سوچ کو ڈی سیکولرائز کر کے جو اپنی گراؤنڈنگ ہے ہماری, وہ جب اسلام میں ہوگی تو پھر آپ کسی اور آئیڈیا سے انفلوئنس نہیں ہوں گے. بیکاز now you know what you stand for. Now you know what you should be standing for. جو ہمارا ڈاؤن فال آیا ہے وہ کیوں آیا ہے, ہمارے ڈاؤن فال کی کیا وجوہات رہی ہیں. those are important things we need to discuss. میں اپنے جو لبرل نظریات سے جو متاثر ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, I am not at war with them because I can't disown them. ہمارے بچے ہیں. I am at war with people who know کہ لبرلزم دنیا میں کتنا خطرناک آئیڈیا ہے اور کتنے برے طریقے سے ڈکلائن ہو رہا ہے. جہاں سے یہ آیا تھا ویسٹ میں, کتنے برے طریقے سے ڈکلائن پہ جا رہا ہے. People have changed. ان کو اندازہ ہو گیا we need to go back to our original. Everyone is going back to their original systems. انڈیا میں ہندوتوا کی طرف جا رہے ہیں, یورپ میں نیو کنزرویزم کی طرف جا رہے ہیں, امریکہ میں آلریڈی نو کنزرویزم کی طرف چلے گئے ہیں. ساری لبرل ڈیفیٹس ہے, ہنگری ہے, آسٹریا ہے, اٹلی ہے, ایون برٹن. لیبر پارٹی دیکھ لیں جو ہسٹوریکلی ایک لیفٹ لیننگ ایگالٹیرین پارٹی تھی, کتنی زیادہ وہ سینٹر رائٹ کی طرف آ گئی ہے. ٹرمپ ان یو ایس اینڈ سو فورتھ, سب کے سب اپنے اوریجنل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, روایت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا کیا کام ہے اب کہ ہم بھی اپنے اوریجنل سسٹم کی طرف جائیں, اینڈ دیٹ ریکوائرز اس کہ ہم ان کو پڑھنا شروع کریں کہ وہ آخرکار ہیں کیا. میں آخری بات, اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں. میرا کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ہم جو کوشچن اینڈ آنسرس ہیں ان کی طرف جائیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جسٹ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائیں گے. I'm not sure اسے کتاب کہیں یا کمپائلیشن کہیں لیکچرز کی. It's called خطبات بہاولپور. یوٹیوب پہ آپ کو لیکچرز مل جائیں گے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے, اور چاہیں تو آپ کو archive.com سے آپ کو یہ مل جائے گی, اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گی ریٹن صورت میں. کہ اگر آپ ایک بیسک تعارف چاہتے ہیں نا کہ اسلام کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, اسلام کا معاشی سسٹم کیا ہے, اسلام کا سیاسی سسٹم کیا ہے, not in a great detail, not in a great depth, but if you want to have the acknowledgement that these systems exist and what are their foundations,
دیٹ کوڈ بی اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کے بعد پھر آپ کو جو اچھا لگتا ہے, فار ایگزامپل آپ کو اکنامک سسٹم زیادہ اپیل کیا تو آپ اس میں زیادہ آگے پڑھ سکتے ہیں. بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس پہ. پولیٹیکل سسٹم اچھا لگتا ہے, اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. آپ کو ایجوکیشن سسٹم اچھا لگتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کا سسٹم کس طرح سے سوسائٹی کو دیا تھا, ایجوکیشن سے ہٹ کے کہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں اس کے لیے انشورنس کا سسٹم, یہ آج وال کل انشورنس نہیں جو سود پہ کھڑی ہوئی ہے, سیفٹی نیٹ کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک سوشل انشورنس کا سسٹم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سوسائٹی میں انسٹال کر کے کتنے قبیلوں کو برباد ہونے سے بچایا تھا. Look at those things. Don't look at Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a prophet who taught us how to pray and how to observe Ramadan. وہ تو عبادات میں ہے. Just look at the person کہ جنہوں نے 23 سال میں 13 سال ظلم برداشت کیا اور اس کے بعد 10 سال میں ایک سویلائزیشن کھڑی کی. اور وہ سویلائزیشن کھڑی نہیں ہو سکتی سمپلی یہ بتا کر کے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, روزہ کیسے رکھا جاتا ہے. It requires all historical dynamics جو کسی بھی سویلائزیشن کو کریٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, جس کے اندر سوشل جسٹس ہے, جس کے اندر عدالت کا نظام ہے, جس کے اندر ایجوکیشن کا نظام ہے, ہیلتھ کا نظام ہے, سوشل اپنا سیفٹی نیٹنگ ہے, اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کمز ود اٹ. سفارت ہے, تجارت ہے, وارفیئر ہے. وہ 10 سال کے اندر یہ کام کرنا, تو اس لینس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ میری ریکمنڈیشن ہے. یہ بڑی آسان ہے, یہ لیکچر سننے میں بڑے آسان ہیں اور پڑھنے میں بڑے آسان ہیں. There's nothing complicated about it, but at least you will be on your way to learn Islam at a much deeper level later. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں یہاں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. Any questions by all means do let me know. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سائنٹیفک آرگیومنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح کے قرآن سے دلائل دیے جاتے ہیں مختلف سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں, مثال کے طور پہ سولر سسٹم کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انکنسسٹنٹ ہے؟ فار ایگزامپل کئی معاملات میں چل جائے گا ایم پی یو کے بارے میں, سولر سسٹم کے بارے میں فار ایگزامپل, لیکن جب آپ معجزات پہ آئیں گے تو وہ بالکل فیل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ سوال ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس انکنسسٹنٹ یوزنگ دا سائنٹیفک آرگیومنٹ آل ٹوگیدر. اور ایک اور سوال اگر آپ اجازت ہے. جی, دوسرا سوال یہ ہے کہ سر وین اٹ کمز ٹو کیریئر اور اٹ کمز ٹو ورکنگ, تو جب مردوں کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے, اور جب خواتین کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ مطلب یہ تضاد کیوں ہے؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. ویل, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, میں فنڈامنٹلی اسی سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کبھی بھی آپ کسی سائنسی جو بھی فیکٹ ہے وچ از دا فیکٹ آف دا مومنٹ, اس کو اور قرآن کو آپس میں آپ نہ ریلیٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ابھی ہے یہ کل چینج ہو سکتی ہے. تو اگر آپ نے قرآن کو اس سے ٹھیک ثابت کرنا ہے تو پھر تو سارا آئیڈیا ہی جو ہے وہ فلاڈ ہے. کہ کل اگر وہ شیری غلط ثابت ہو جاتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں جو گنجائش ہے صرف وہ ان چیزوں کی ہے کہ جو سیٹلڈ ہیں, جو اسٹیبلش چیزیں ہیں, ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں اب یہ نہیں کہ کوئی دو آراء نہیں ہے, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کا انڈیکیشن موجود ہے, دیٹ از فائن. جیسے مثال کے طور پہ ڈی این اے کے 4 نیوکلیوٹائڈس ہیں, ATCNG, چاروں کے چاروں لیکوڈ ہیں, واٹر بیسڈ ہیں, وہ کیمیکلز نہیں ہیں. اور ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں آیت 45 میں, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پانی, خاص پانی سے ان کو بنایا, اور ان میں سے کچھ 2 پاؤں پہ چلنے لگے, کچھ ہاتھوں پاؤں پہ, اور کچھ رینگنے لگے, وچ مینس کہ جو مخلوقات ہیں ان کا سورس مٹیریل ایک ہے. اینڈ ناؤ وی کین سی سائنٹیفکلی اسپیکنگ, اب اس میں 2 آراء نہیں ہے. کل ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فیکٹ سامنے کیمیکل نظر آ رہا ہے اور کل وہ کوئی اور چیز نکل آئے. تو اس سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان اور بندر کا ڈی این اے آپس میں اتنا کیوں ملتا ہے, انسان اور چوہے کا اتنا کیوں ملتا ہے, انسان اور بلی کا اتنا کیوں, باقی مخلوقات ہیں ان کا ڈی این اے آپس میں کیوں ملتا ہے. سو وی ہیو دی ایکسپلینیشن ان دیئر. تو یہ ایک فیکٹ ہے, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اٹس فائن. باقی جو تھیریز ہیں ان کو قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ دینا اور کرنا, یہ بڑا ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے. میں نے بڑی دفعہ اس کی ایگزامپل دی ہے. میں آپ کو 1-2 دفعہ آپ کے سوال کے احترام میں 2 باتیں میں ریپیٹ کر دوں کہ دیکھیں, قرآن کی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اس نے کسی کے سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی وجہ سے چینج کی ہو, جبکہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے خلاف تھیں
لیکن بعد میں قرآن کا جو دعویٰ ہے اس کے ساتھ وہ الائنڈ ہو گئی. جیسے 1920 اور 1927 ان 7 سالوں میں اتنی زیادہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی یونیورس کے آغاز کے حوالے سے, اور اس سے پہلے یہ ایک جنرل کنسنسس تھا سائنسدانوں میں کہ جو یونیورس ہے یہ ایٹرنل ہے, اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے. دس از ہاؤ پیپل یوز ٹو تھنک. اور اس زمانے میں لوگ قرآن پہ اعتراض, پرانٹی بائبل پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو یار سائنٹیفک فیکٹ تو یہ ہے کہ یونیورس ایٹرنل ہے, تم لوگ تو قرآن غلط نکل آیا. قرآن اور قرآن کے ماننے والوں کا ایک ہی تھا کہ نہیں آپ غلط ہیں. اینڈ ایگزیکٹلی ون ڈاؤن دا سیم وے. کیا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فردر بیک ان ٹائم وی گو, جو گیلیکسیز ہیں ان کا ڈسٹینس کم ہوتا ہے, اینڈ تھرو دی کیلکولیشن وی نو کہ there must have been a starting point, so we say there's a singularity and from there is a rapid expansion, جس کو colloquial language میں ہم big bang kehte hain, even though there is no such thing as big bang, but arms language میں سے یہی کہا جاتا ہے. so we know کہ there is a shrinkage there, right? تو قرآن نے تو اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تھا, لیکن جو scientific understanding ہے وہ اس کے بعد چینج ہو گئی. again بہت دفعہ میں نے ایگزامپل دی ہے, but out of respect to your question, قرآن دل کو بہت ڈیپر لیول پہ ایڈریس کرتا ہے, ایموشنز کے حوالے سے, ایموشنز کو پروسیس کرنے کے حوالے سے. رائٹ اپ انٹل 1991 جو سائنسی کمیونٹی ہے وہ قرآن کے اس دعوے کو, جو مٹیریلسٹک سائنٹیفک کمیونٹی ہے, وہ اس کو غلط کہتی تھی کہ دل تو بنیادی طور پہ ایک پمپ ہے جس کا کام خون مہیا کرنا ہے, اس کا باقی چیزوں سے کیا تعلق ہے. بٹ ناؤ وی نو دیٹ دیر آر مور دین اراؤنڈ 40,000 نیورونز ہمارے دل میں ایسے ہیں کہ جو دماغ سے انڈیپینڈنٹ لیکن اسسٹیو نیچر میں کام کرتے ہیں, جن کا بہت سا تعلق دردوں کو پروسیس کرنا, ایموشنز کو پروسیس کرنا, اینڈ سو فورتھ. اٹ از دیئر. بہت سی اور ایگزامپلس مل جائیں گی, کائنات کی ایکسپینشن کے حوالے سے ایگزامپلس مل جائیں گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز کسی بھی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ سے اور قرآن سے اور لگتی ہے تو اس کو کبھی بھی قرآن کا معیار نہ بنائیں, اس لیے کہ قرآن بہرحال ایک الخالق ہے, الخالق کی کتاب ہے. اور جو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹ, وہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہوتا ہے, وہ کسی سائنسدان کی ایک سمجھ ہوتی ہے. That is why in philosophy of science ہم scientific اور scientistic ان کو 2 علیحدہ چیزوں سے ٹریٹ کرتے ہیں, علیحدہ چیزیں ہیں یہ. So what is scientific fact, جیسے میں نے بتایا کہ ڈی این اے we can see کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے. سائنٹسٹک یہ ہے کہ ایک سائنس کا ایک تھیوری ہے جس پہ کروڑوں سائنسدان اکٹھے ہو سکتے ہیں, but you can't prove it. So you have to apply a lot of assumptions in there. اس کو کبھی بھی قرآن سے نہ جوڑیں, وہ جتنی مرضی قرآن سے وہ اپنا ٹکراتی ہو, وہ معیار نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ مردوں کا فرض ہے اور عورتوں کا حق ہے, I think if you deconstruct that at a deeper level, تو یہ بڑی گہری بات ہے کہ آپ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں. یہ بات تو میں نے بڑی دفعہ کہی ہے, اب تو بے مزہ ہونے لگی ہے, مجھے خود مزہ آنا بند ہو گیا, باقی میں نے اتنی دفعہ ریپیٹ کی ہے کہ جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں اور کام کرنا ہمارا حق ہے. اور بی ہم سے تو پوچھو, ہم نے کب اسے اپنا حق سمجھ کے کیا ہے؟ مجبوری ہے, گھر کا خرچہ چلانا پڑتا ہے, باہر گالیاں سننی پڑتی ہیں, برا بھلا سننا پڑتا ہے, بارش ہے, گرمی ہے, کچھ بھی ہے, we have to so that you don't. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود کو ڈاؤن گریڈ کر کے ہمارے لیول پہ آنا ہے, تو پہ کین چوز نہ کریں. پھر صفائی کا کام ہے, اگر ہم کرتے ہیں آپ بھی کریں. پھر کان کنی ہے, ہم کرتے ہیں, پھر آپ بھی کریں. پھر یہ نہ کہے کہ آپ بھی ٹینس کے 5 راؤنڈ ہوتے ہیں, ہمارے 3 ہوں گے, پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ کی کرکٹ جو ہے اس میں وہ اور طرح کے رول ہوتے ہیں اور ہماری والی میں تھوڑا سا کریں, اور پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم مردوں جیسے ہیں, ہماری کرکٹ کو کیوں نہیں دیکھتا. And in that argument what they don't realize is کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ آپ کی وجہ سے دیکھتا ہے, آپ کی گیم کی کوالٹی کی وجہ سے نہیں دیکھتا. Take that, that's good enough. Thank you, sir. بہت دفعہ اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر اسلامک اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو آرگومنٹ یوز کیا وہ یہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامک سسٹم ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے, تو ان کو کرنے دیا جائے. تو سیم آرگومنٹ اگر ہم اپلائی کریں کہ فار ایگزامپل فرانس کے اندر حجاب بین کر دیتی ہے اس کی گورنمنٹ, یا کسی اور کنٹری کے اندر کر دیتی ہے, تو تب آپ کی اس کے اوپر کیا آرگومنٹ ہوگا کہ آپ اس کو بھی اس وجہ سے آپ اس کی مذمت کریں گے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بہت دفعہ مختلف ازم کی بات کی ہوتی ہے کہ مطلب فیمنزم یہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے ہماری فیملی سسٹم کو, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری فیملی کے حوالے سے آپ نے بہت کنسرن کا اظہار کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو 16 years آف ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے فیملی سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے اندر؟
It's a very loaded question because یہ imply کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے, آپ صرف اس کا ایکسٹینٹ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنا ہے. But let's go to your first question کہ اس میں آپ نے کہا کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ون آف دا ریزنس کہ ہمیں پاکستان میں ایک اسلامک ایک شریعہ ڈریون اسٹیٹ ہم نے اس کو بنانا ہے اس لیے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی یہ چاہتی ہے. یو سی دیٹس این آئیڈیالوجی. جو آپ نے فرانس کی اگزامپل دی ہے دیٹ از این ایکٹ. آئیڈیالوجی کا مقابلہ آئیڈیالوجی سے ہو سکتا ہے, ایکٹ کا مقابلہ ایکٹ سے ہو سکتا ہے. اب فرانس میں جو لوگ کہتے ہیں تو ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے معیار کو اپنا معیار سمجھیں اور آپ یہ وہاں پہ قانون بنائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر ہیں. سو ہمارے اسلامی ملک میں, کسی بھی اسلامی ملک میں, عورت کے سر پہ دوپٹہ ایک قانون ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. ایون کوئی غیر مسلم عورت بھی آتی ہے تو ایٹ لیسٹ ایڈوائزری یہ ہونا چاہیے کہ آپ سر پہ دوپٹہ دیں. دس از پارٹ آف دا کلچر. فرانس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یو آر رانگ, ہم بہتر ہیں, ہم لبرل ہیں, ہم سیکولر ہیں, یہاں پہ انسانی آزادیاں ہیں, شخصی آزادیاں ہیں, جو مرضی کرو. یہ آپ کا معیار ہے. تو پھر اس میں سے آپ کسی ایک عورت کے ایٹائر اس پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہم فرانس سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری مانیں. میں کہتا ہوں کہ آپ منافقت نہ کریں. جن چیزوں کی بیس پہ آپ نے سپریورٹی کلیم کی ہوئی ہے, آپ کی یہ حرکت اس کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے. اور یہ ایک ایگزامپل ہے. اور یہ بات بھی اس کی اگر آپ گہرائی میں جائیں تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایبسلوٹ آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے. اب فرانس کی جو خواتین ہیں, اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ ان کو ایک غیر اسلامی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, شور وہ ہجرت کر سکتی ہیں, کہیں اور جا سکتی ہیں. But that doesn't exonerate France. کیونکہ فرانس کا اپنا کلیم یہ ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی کو آزادی ہے, وہ جو مرضی کرے. وہ کس طرح کی آزادی ہے کہ ایک عورت کو یہ آزادی ہے کہ وہ جتنے مرضی اپنے کپڑے کم کر لے, that's fine, لیکن اپنے کپڑے زیادہ کرے, that is not fine. So where do we draw the line? Who will decide کہ کتنے کپڑے زیادہ ہوتے ہیں اور کتنے کپڑے کم ہوتے ہیں؟ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے فرانس میں کچھ خواتین وہ جو ٹاپ لیس بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, جو ساؤتھ امریکہ میں کام سٹارٹ ہوا وہ فرانس میں بھی گیا کہ خواتین نے اس طرح سے مظاہرے کرنے شروع کیے تو فرینچ پولیس پکڑ پکڑ کے ان پہ کمبل ڈال رہی تھی اور کپڑے ڈال رہی تھی کہ آپ پبلک میں یہ نہیں کر سکتے. وی اگری ود دیٹ بیکاز وی بلیو کہ ایبسلوٹ آزادی کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. لیکن اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری آزادیاں آپ سے بہتر ہیں تو پھر کیا آزادیاں آپ کی یہی بہتر ہیں؟ آپ کپڑے جتنے مرضی کم کر لیں اور اس کے بھی آپ نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے, زیادہ کرنے پہ پرابلم ہے. تو اٹس ناٹ کنسسٹنٹ ود ایون فرینچ جو ان کا کلیم ہے اس کے ساتھ. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ یونیورسٹیز کا کتنا رول ہے اس میں, یو آر ناٹ رانگ بائی سیئنگ دیٹ. لیکن وہ صرف ہماری یونیورسٹیز کا معاملہ نہیں ہے, اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, جب ایجوکیشن کو آپ کموڈیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ جاب لینے کا ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ جتنی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس انویسٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی ریٹرن چاہتے ہیں. اس ریٹرن کی جو کاسٹ ہے وہ فیملیز کو دینا پڑتی ہے. آئی مین ون آف دا ریزنس کہ لوگ آج 30 سال کی عمر میں شادیاں کر رہے ہیں, اٹس بیکاز آف دس. ایون جو لڑکیوں کے والدین ہیں ان کا بھی ایک یو بننا شروع ہو گیا کہ ہم نے پیسے لگا کے اس کو ڈاکٹر بنایا ہے تو ہمارا بھی تو کوئی حق ہے, یہ وہ وغیرہ. ویری نئی مار ہے, آپ بیٹے کی کمائی کیوں کھائیں گے؟ اٹس این آرگومنٹ. تو اس حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں بہت زیادہ ان کا, ان پوری دنیا کی جو ادارے ہیں ان کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ ایجوکیشن کو آپ لمٹ کر دیں گے نا کہ کمائی کا ذریعہ ہے, اس سے آپ کو جاب اچھی ملے گی, دین دس از دا کاسٹ دیٹ پیپل ول ہیو ٹو پے. اب پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ ایسی خواتین ہیں 30 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے اور جن کی شادیاں نہیں. شاکنگ. 1 کروڑ سے زیادہ, اینڈ دیر از نو ہوپ آئیدر. تو اب اگر اس کی وجہ سے اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے, لیکن اگر معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیملی تو ڈسٹرپٹ ہوئے گی نا, کیونکہ جہاں پہ بھی کوئی غلط ناجائز تعلق پیدا ہوگا وہ کسی نہ کسی فیملی کو تو ہرٹ کرے گی, if not both at least one. So yeah, there is a connection. There is a solution as well by the way. لیکن ابھی ہماری حکومتیں اتنی سیریس نہیں ہوئی ہیں
کہ وہ خیر پرابلم کو ایکنالوج ہی نہیں کر رہی ہیں تو سولوشن کیا ہوگا. بہرحال جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں اس طرح کے ایونٹس منعقد کر کے اویئرنیس کریٹ کر کے, آئی تھنک دس از اے گڈ سولوشن اینڈ سو لانگ ایز وی کیپ آن ود اٹ اللہ حیات کرے گا. ایکچولی اس سے پہلے آپ نے جو ریکمنڈیشن دی بک کے حوالے سے بھی, ان دونوں کے حوالے سے میں کویشچن تھا کہ ابھی بہت زیادہ جو تھاٹ لیڈرز ہے یا مطلب ریلیجیس اسکالرز ہے یا ہمارے ٹیچر بھی ہے تو وہ بہت اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ لائک ہم نے ہر جگہ سے علم حاصل کرنا ہے اینڈ لائک اس میں پھر ہم نے جب وہ ایبسلیوٹ ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہمارے جو ایج گروپ ہے نا اس پہ لائک بہت زیادہ پریشر ہے ٹو لائک ہر جگہ سے نالج ایکوائر کرنے کا. سم ٹائم یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اینڈ وی کانٹ لائک وہ کیری نہیں کر پاتے. تو آپ کی خیال میں ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دیٹ ول ایکچولی مائی کویشچن از انفارمیشن اوور لوڈ سے کیسے بچیں ہم, بیسکلی دیٹس دی کویسچن. یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے. ایک میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایون دو لائک ہم کر بھی رہے ہیں لیکن کسی ایک چیز میں ہم ایکسل نہیں کر پا رہے اینڈ ہمیں ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز میں ہم نے ایکسل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, کویشچن ایکچولی یہ ہے. سورہ مومنون کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 2 ریٹوریکل کویسچنز پوچھے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے بنایا گیا ہے, اور یہ کہ تم نے لوٹ کے میری طرف نہیں آیا. مفہوم ہے اس آیت کا. What that tells us کہ ہر انسان ایک سرٹن مقصد لے کے اس دنیا میں آیا ہے. جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا مقصد ڈھونڈیں بائی میکنگ ریفرنس ٹو یور ٹیلنٹ اینڈ یور ویلیوز, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ٹیلنٹ دیا ہے, کیا ویلیوز دی ہیں جو آپ بائی برتھ لے کے پیدا ہوئی ہیں, وہ ویلیوز نہیں جو آپ کو بعد میں فیملی نے سکھائی ہیں. بائی ویلیوز میری مراد یہ ہے کہ آپ بائی نیچرلی بائی برتھ آپ زیادہ کنگ یا کوئین میکر ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو انیبل کرتے ہیں تھوڑا سا بیک پہ رہ کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ. تو اس سے آپ کی جو اصلی اقدار ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ان کو سامنے رکھ کے آپ کو اپنی فیلڈ متعین کرنا ہوگی کہ میری زندگی میں کیا کرنا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنیں, آپ AI ڈیولپر بنیں, آپ ایسٹروناٹ بنیں, کچھ بھی بنیں, اینڈ ایز لانگ ایز یو ڈوئنگ اٹ کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا استحقاق ہے, بلکہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو عصری علوم ہیں, کنٹمپریری ڈسپلنس جو ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں. اور آپ ریلیجسلی کر رہے ہیں, ریلیجن کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو آپ کا وہ ویسے ہی ایک ایک لمحہ آپ کا ثواب کا ہے. تو پھر یہ ہوگا جب آپ کی وہ ڈائریکشن آپ کو ملے گی تو پھر آپ جو بھی نالج آپ نے گیدر کرنا ہے وہ اس ڈائریکشن میں کریں. پھر آپ کو باقی چیزیں ڈسٹرب نہیں کریں گی, اس لیے کہ آپ کو اپنے رستہ وہ ڈھونڈنا ہے جو ایک منزل پہ آپ کو لے کے جا رہا ہے. جب منزل ہی آپ نے طے نہیں کی ہے تو پھر آپ کبھی اس رستے پہ جائیں گے, کبھی اس پہ جائیں گے, اس لیے کہ آپ نے کہیں پہنچنا جو نہیں ہے. اینڈ گیس واٹ, کبھی پہنچے گی بھی. So for that reason, always set the destination by making reference to your values and your talent, and then pursue کریں اس ڈائریکشن کو, and information overload سے آپ بچ جائیں گے. What are the main reasons and what is the main psychology which is attracting our youth to get into these things like atheism and feminism, atheism and secularism? میں mention کروں گا ایک چیز. I got a chance to debate with an atheist جو کہ ہمارے بیچ میں تھے اور he is an ex-Muslim now. تو وہ the only argument he was presenting was کہ قرآن میں اتنی وہ نہیں ہے کہ قرآن didn't theory of evolution جو ہے وہ ایک reality ہے and قرآن didn't prove it, تو that's why مطلب قرآن contradict کرتا ہے نیچر سے. تو ایسے کہ وہ آرگومنٹ پیش کر رہے تھے. تو یہ کیا سائیکالوجی ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں چیزوں کی طرف؟ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں, گائیڈ نہیں کریں گے, جو میں آگے بات کر رہا تھا کہ چونکہ ہماری گراؤنڈنگ ریلیجن میں صرف اتنی ہی ہے کہ ہم نے بس نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا اور باقی جو اچھے کام وہ کر لیے, اور ہم اپنے سسٹمز کو سمجھیں گے ہی نہیں, تو پھر چونکہ ہمارے پاس کوئی پروڈکشن نہیں ہے تو کوئی بھی آ کے پینیٹریٹ کر سکتا ہے. اور پھر روتھلیس وولوز ان دا میڈیا, 20 سال انہوں نے اینٹی اسلامک کمپین کی, انکلوڈنگ پاکستان نیٹو انڈیجنس میڈیا, اور جو CNN BBC وغیرہ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. تو کسی کا بھی اس بہاؤ میں بہ جانا بڑا آسان ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے اس دوست کا مسئلہ بڑا آسان ہے. Because all you have to do is ask 5 potent questions about evolution. Just 5. سیکھو پہ کیسر احمد راجہ جو ہمارا چینل ہے اس پہ ایوولوشن پہ پوری سیریز میں نے بنائی ہی اس لیے کہ اینی پرسن ہو ہیز اینی مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ ایوولوشن, بغیر کوئی مذہبی حوالہ دیے, پیورلی سائنٹیفک اینڈ فلاسفی آف سائنس,
Go and look it up. मैंने पूरे पाकिस्तान के इवोल्यूशनिस्ट जिनसे मेरा प्राइवेट ताल्लुक है, जिनसे पब्लिक में इंटरेक्शन होता है, मैंने सबसे कहा है कि गिव अस अ रिबटल. पता है सोफा कितने लोगों ने रिबटल दिया है, और पता है अगले 10 साल में कितने लोग देंगे? 0 हो गया, बिकॉज ये सिर्फ ईमान लेके आए हुए हैं. दैट्स ऑल देयर इज टू इट. मैंने भी डॉक्टर डेनिस नोबल से पॉडकास्ट की है, जो हमारे आज की दुनिया में आप कह सकते हैं कि ही इज क्रेम de la crème, बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट जो आपको मिल सकता है इवोल्यूशन पे बात करने के लिए, वो डॉक्टर डेनिस नोबल हैं. रिचर्ड डॉकिंस को भी डिबेट में उन्होंने चारों शानी चिप किया, एकेडमिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स. एंड इनको कोई आदमी इनसे आर्ग्यू नहीं करता ऑन इवोल्यूशन, बिकॉज ही नोज इट इनसाइड आउट. मेरी उनके साथ अभी पॉडकास्ट हुई, मेरा जो इंग्लिश का चैनल है उस पर वो लगी, बिकॉज आई वांटेड टू प्रेजेंट फैक्ट्स कि कोई आदमी ये ना समझे कि मैं सिर्फ मुसलमान आदमी हूँ इसलिए मैं इवोल्यूशन के खिलाफ हूँ. दैट इज़ अ रीज़न विच इज़ पर्सनल टू मी. लेकिन अगर कोई आदमी मुझे कहे कि 1 और 1 17 होते हैं, तो मैं अपने रिलीजन की वजह से डिसएग्री नहीं करूँगा. मैं सिर्फ कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकता हूँ ना, कि मेरा रिलीजियस बिलीफ यही है कि 1 और 2 होते हैं, वो तो फैक्ट है अपनी जगह पे. तो अगर उसके अंदर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, वुड रादर टॉक अबाउट साइंस. बट द प्रॉब्लम योर फ्रेंड हैज, उसने इस्लाम छोड़ा इसलिए कि उसे इस्लाम की समझ नहीं थी. वो इवोल्यूशनिस्ट हो गया, एंड गेस व्हाट, उसे इवोल्यूशन की भी समझ नहीं है. और हमारे देसी इर्तिकाइयों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा. वे पाकिस्तान का मैं अब नाम देना मुनासिब नहीं है. वन ऑफ द टॉप इवोल्यूशनिस्ट्स इन पाकिस्तान, मैं आपको 2 लोगों की मिसाल देता हूँ, दोनों को मैं नाम नहीं लूँगा. एक ने किसी आदमी से बात करते हुए, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए, उसने कहा कि सिलेक्शन म्यूटेशन ये लेटेस्ट साइंस है. नो इट इजंट. लेटेस्ट साइंस इससे बहुत आगे जा चुकी है. लेटेस्ट साइंस एपिजेनेटिक्स को ठीक साबित कर चुकी है. लेटेस्ट साइंस यानी जो रैंडमनेस है, इन मैनी वेज उसको गलत साबित कर चुकी है, बिकॉज ऑफ द existence of agency within the organisms. बड़े आगे. और ये पाकिस्तान का टॉप का इर्तिकाई है, और वो भी समझ रहा है कि 1942 का जो मॉडर्न सिंथेसिस है वो लेटेस्ट साइंस है. दैट इज नॉट द केस एनीमोर. उसके अलावा पाकिस्तान का एक बड़ा तगड़ा सहाफ़ी, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड बात है इसलिए मैं नाम लेके मैं बात नहीं कर सकता, तगड़ा सहाफ़ी पाकिस्तान का, मुझसे इवोल्यूशन के बारे में बहस हो कि इस तबके में बड़ा ज़रूरी है ये कूल होना. तो इवोल्यूशन के बारे में, अच्छा आप बताएं जी कि इंसान और चिंपैंजी का 99% डीएनए फिर क्यों मिलता है? मैंने कहा जी नहीं मिलता. देयर इज़ नो सेट कैलकुलेशन जिसकी बेस पे हम 99 कह सकें. रेंज है 70% से लेकर 97-98 तक मिलता है, बट दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैलकुलेट इट. जो ओरिजिनल कैलकुलेशन है वो तो हो भी नहीं सकती, इसलिए कि जीनोम प्रोजेक्ट तो 20 साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट तो कभी किसी ने स्टडी नहीं किया. तो जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 99% आप कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2 कि जो कैलकुलेशन हुई है उसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि 1.3 बिलियन बेस पेयर्स उसमें कैलकुलेट नहीं किए गए. ये जो आप रिजेम्बलेंस हमें बता रहे हैं ये सिर्फ उसकी है जो की जा सकती थी, और उसमें भी जो लोअर रेंज है वो 70% सिमिलैरिटी है, जो अपर रेंज है वो 97-98 है. तो मैं उनको एक साइंटिफिक आर्गूमेंट दे रहा हूँ कि दिस इज वाई यू आर रॉन्ग. सर आपने सुनी बात है जो आपने कह दी. अब मैं उनके सामने साइंटिफिक फाइंडिंग्स मैं रख रहा हूँ, और आई एम हैप्पी टू गिव रिसर्च पेपर्स, सारा कुछ. आगे से पता है उनका जवाब क्या था? यार मुझे मेरी भाभी ने बताया है, उसने बायोलॉजी पढ़ी है कि 99%, आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ है वो दीवार जिसमें टक्कर मैं मारूं, दर्द आपको हो? I mean, this is the problem with our Irtakai guys. They have no idea what they are talking about. They just come up with random things here and there. And इसलिए तो मेरी उनसे बात कराइएगा इंशाल्लाह. Good. My second question is quite interesting. It is about what are your suggestions and advices regarding early marriage in youth? Great idea. We just have to define early. How early is early? लेकिन I'm all for it. मैं समझता हूँ कि जवानी की दहलीज पे शादी कर लेनी चाहिए. It's a good idea. और रीज़न उसकी ये है कि देखें, जब आप 27, 28, 30 साल की उम्र में शादी करते हैं और ये दोनों की पहली शादी है,
تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بائی دیٹ ٹائم آپ اپنا ایک ورلڈ ویو سولیڈیفائی کر چکے ہوتے ہیں, اپنے پولیٹیکل نظریات کر چکے ہوتے ہیں, دنیا کو کیسے چلنا, یعنی کہ آپ کا ورلڈ ویو اس کے اندر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. وہ سارے کا سارا مستحکم ہو چکا ہوتا ہے, اور اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکورڈ نہ کرے تو دونوں ہی پارٹیز گیو اپ نہیں کر سکتی اسے, وچ از ریزن کہ ہمارے معاشرے میں طلاقوں کی شرح بہت زیادہ ہے. لیکن جوانی کی دہلیز میں اس لیے کہتا ہوں وہ اچھی ہے کہ جو بچپن کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ لاسٹنگ روشن ہیں. اگر دونوں کی شادی اس سٹیج پہ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے بچپن سے نکل کے, لڑکپن سے نکل کے جوانی کی طرف آ رہے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جوانی کی ایک دوستی کر رہے ہیں, بچپن کی دوستی کر رہے ہیں, اور دوسرے وہ اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کا ادارہ کہتے کس چیز کو ہیں. سو دے آر اویئر انف, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر پری میچور انف ناٹ ٹو ہیو میڈ اے ورلڈ ویو آف دیئر اون. تو اس سے یہ ہے کہ پھر وہ دونوں اکٹھے ایک ورلڈ ویو اپنا بناتے ہیں, وہ زیادہ لاسٹنگ ہوتا ہے. اور ہسٹوریکلی بھی ہمیں یہی پیٹرن نظر آتا ہے کہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں, اگین کم عمری میرا بالکل مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور آپ ان کی شادی کر دی, دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, کہ جب بالکل جوانی کی دہلیز پہ ہوں تو اگر اپنا وہ گھر بسا لیں تو دے ول میک سم اسٹوپڈ ڈیسیژنز, دے ول میک اے لوٹ آف مسٹیکس, اور اس کے بعد جو ایک ٹرائل اینڈ ایرر کا ایک میتھڈ ہے اس سے گزر کے وہ ایک بڑا اچھا سسٹم اپنا ڈیولپ کر سکتے ہیں. There's a lot of historical data to support it, so I'm all for it. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب ایک نوجوان جب ٹرانسفارم ہوتا ہے تو اور یہ مکمل سسٹم کو دیکھتا ہے جو کہ سیکولر سسٹم ہے, تو اس کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اب یہ سسٹم چینج کیسے ہوگا. اب جب ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ دو رستے, ایک تو کہتا ہے کہ تھرو جمہوریت, ایک کہتے ہیں عروج والا معاملہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر میں سوال آپ جواب چاہ رہے ہیں, سر میں آپ سے سوال چاہ رہا ہوں, آپ سے اس کا جواب چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. کیونکہ سر اگر ہم کوئی جمہوریت کو ابھر کہتے ہیں تو ہم کس طرح کہتے ہیں کہ وہ غلط کمپوننٹ سے ایک اچھی چیز ابھر کے سامنے آئے گی اور وہ سسٹم جو جمہوریت سے اوپر آئے گا وہ درست ہوگا. جمہوریت کو کفر کہنا بذات خود ایک انفارچونیٹ بات ہے اور لا علمی کی بات ہے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید یہ بھی ایک کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا, بٹ میں بھی ایک ان انٹینڈیڈ احساس کمتری کا یہ اظہار ہے, ان انٹینڈیڈ. کیونکہ بھائی کس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو دنیا میں لبرل ڈیموکریسی ہے وہی ڈیموکریسی ہوگی, اور پھر یہ کیوں ہم نے اس بحث کو محدود کر دیا ہے طریقہ انتخاب تک. ہم تو سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ لبرل ڈیموکریسی کے ذریعے جو آپ نے ایک یوٹوپیا دنیا کے ذہن میں ڈالا ہے, ایکچولی وہ خلافت کے زمانے میں ہوتا تھا. آپ جو فرد ہے, شہری ہے, اس کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ میں زیادہ اچھا ہوتا ہے یا خلافت میں زیادہ اچھا ہوتا ہے, یا ڈیموکریسی جس لبرل ڈیموکریسی اس میں زیادہ اچھا ہوتا ہے, یا سوشل ڈیموکریسی میں اچھا ہوتا ہے. پہلے تو ہم یہ اسٹیبلش کر لینا کہ جب ہم ڈیموکریسی کو کفر کہتے ہیں تو کون سی بڑی, لبرل ڈیموکریسی, سوشل ڈیموکریسی, اور اس کے اندر فرسٹ پاس دا پوسٹ, یا سمپل میجورٹی, یا پارلیمنٹیرین, یا پریزیڈینشیل, دے آل آر ڈفرنٹ. جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں, ملک کے اندر ماحول یہ ہو کہ آپ خلیفہ وقت کو روک کے اس کے کپڑوں کا حساب لے سکیں. یہ سسٹم آف گورنمنٹ ہے. سسٹم آف سلیکشن از نو سسٹم آف گورنمنٹ. اب اس کو ہم نے اوپر کیسے لے کے جانا ہے اس آدمی کو کہ جس کے بعد ہمارے ملک میں یہ ماحول آ جائے, اس کے دو طریقے ہیں جو آپ نے کہے ہیں. خروج کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ حرام ہے, اس کی بڑی شرطیں سخت ہیں, وہ اسلام نے طے کی ہوئی ہیں, وہ میری اور آپ کی ذاتی رائے پہ نہیں ہو سکتا, اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں اس کی کنڈیشنز نہیں ہیں. یہ جو بھی کرے گا وہ سیدھا سیدھا اسلام سے بغاوت کرے گا. دوسرا طریقہ ہے ڈیموکریسی کا, اور وہ ڈیموکریسی کا طریقہ ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ ان کے جو باہمی معاملات ہیں یہ شورا کے تحت ہوتے ہیں, تو یہ شورا کے تحت ہو رہا ہے. تو کوئی آدمی اسٹریٹ اوے کوسچن جو کہتا ہے مجھے خلافت چاہیے اور بغیر جمہوریت کے چاہیے, تو میں سے کہتا ہوں کہ مجھے مان لو خلیفہ. آگے سے کیا جواب ہوگا, تمہیں کیوں مان لوں؟ اچھا بھائی کسی اور کو مان لو, لیکن میں اسے خلیفہ نہیں, میں کہتا ہوں مجھے بناؤ. کیا کرو گے؟ لوگوں سے پوچھ لیں گے بھیا میں اور کیا کہہ رہا ہوں,
What do you think am I saying? تو لوگوں سے پوچھتے تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے, اس خلیفہ کو پرائم منسٹر کہیں, کچھ بھی کہیں. لیکن پاکستان میں یہ خروج والی بات ذہن سے نکال دیں. آپ 1,00,000 2,00,000 3 4 لاکھ بندہ لے کے چلے جائیں اسلام آباد, ٹیک اوور کر لیں. کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی جس کے پاس 4 لاکھ بندہ نہیں ہے؟ اگلے دن وہ جا کے بیٹھ جائے گا, اس سے اگلے دن کوئی اور جا کے بیٹھ جائے گا. ملک کو آپ ایک ایسی خانہ جنگی میں دھکیلیں گے کہ پورا اس کا ہسٹوریکل پیٹرن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی اسٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے نا, تو ملک کے اندر ایک بلوا سٹارٹ ہوتا ہے. بین الاقوامی دنیا اپنی مارکیٹ آپ پہ بند کر دیتی ہے. مہنگائی, انفلیشن, ہائپر انفلیشن میں چینج ہوتی ہے. لوگ اس بلوے اور فساد سے بچنے کے لیے محفوظ علاقوں میں جاتے ہیں اور اپنی املاک, اپنی فیکٹریاں اونے پونے داموں بیچ کے, اپنے گھر بیچ کے شفٹ ہوتے ہیں. بلوا وہاں پہ پہنچتا ہے, وہ آگے جاتے ہیں, وہ آگے جاتے ہیں. قتل و خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں ہر طرف. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر امن آتا ہے, لیکن وہ جو لوگ اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں گز کریں, وہ خریدنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے نئے مالک ہوتے ہیں. کیونکہ اب آپ نے ملک کو ریسیٹ کرنا ہے, تو جس چھوٹے سے طبقے کو آپ نے, جو آپ نے اپنی زمینیں جن کو آپ نے دی ہوئی ہیں, اپنی املاک دی ہوئی ہیں, نئے رولرز آپ کے وہ ہیں. پھر آپ کسی اور سسٹم کی طرف چلے جائیں گے. بہتر نہیں ہے کہ اچھا بڑا نظام ایک چل رہا ہے جس کے اندر ہزاروں خامیاں صحیح, کروڑوں خامیاں صحیح, لیکن سولوشن بی سی کے اندر ہے. اگر ووٹر اپنے نظریات پہ پکا ہو جائے, جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, کہ بھائی میں نے پاکستان سے, میری پارٹی سے تقاضا یہ ہے, میں پیپلز پارٹی میں ہوں, تحریک میں ہوں, نون لیگ میں ہوں, جماعت اسلامی, کسی میں بھی ہوں, میری ڈیمانڈ ہے کہ آپ فریکشنل ریزرو بینکنگ کو ختم کر کے فل ریزرو بینکنگ لے کے آئیں. پاکستان کا 60% کا قرضہ اتر جائے گا, 90% سود ختم ہو جائے گا جو ہم نے پے کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ملک کے اندر سے مہنگائی ختم ہو جائے گی, کیونکہ انفلیشن آتی ہے جب, جسے ہم کوانٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں, جو انفلکس ہوتا ہے پیسے کا, جو زیادہ پرنٹ کرنا پڑتا ہے, وہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جتنا پیسہ ہے اتنا ہی ہے. ڈیمانڈ کرے ہر ورکر اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیمانڈ کرے کہ آپ بینکوں سے سود ختم کریں, میڈیا سے فحاشی ختم کریں. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کر جو سکتے ہیں, اسی سسٹم کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. سنیں, آخری بات ہے, جو قوم ابھی اس ذہنی کیفیت اور اوقات میں ہے کہ وہ بریانی کی پلیٹ کے عوض ووٹ بیچ سکتی ہے اپنا, اس نے خروج کے لیے کبھی یہ قطرہ نہیں بہانا. ہم جتنے لوگ ہیں, ہم سارے کے سارے ایمینول کانٹ کے جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو کی ایکسیپشن ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں. ایکسیپشن میں, جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے, تھینک یو سر, شکریہ آپ کا. جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے کانٹ کا, وہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہونی ہی ہونی ہیں. اٹس ناٹ ہائپوتھیٹیکل, اس لیے کہ اس میں تو ہے کہ آپ نے جو پڑھنا ہے, کامیاب ہونا ہے, محنت کرو. دیر از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. بارش میں جاؤ گے بھیگ جاؤ گے. ترقی کرنی ہے, اچھی نیٹ ورکنگ کرو, یعنی کہ یہ کرو گے تو وہ ہوگا. بٹ دی کیٹیگوریکل امپیریٹیو کہ وہ چیزیں جو ہونی ہی ہونی ہیں. بچہ ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانا ہی بچانا ہے, ٹھیک, ٹیکس دینا ہی دینا ہے, اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے جو کانٹ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹیکس سب کو دینا چاہیے. میری خیر ہے, میں نہ دوں کوئی بات نہیں, ملک میں اسلام عام ہو جائے یار, چلو میں نمازیں پڑھیں گے. کہ ہم سب کانٹ کی جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے اس کی ایکسیپشن میں رہ رہے ہیں. سب کو شریعت چاہیے. اس شریعت کے لیے جو ووٹ نہیں دے سکتا وہ خون بہائے گا اپنا, فار گڈنس سیک. نو سر, it takes much more than that, much more than that. Inshallah we will get there, لیکن خروج کے راستے سے نہیں. Thank you. Why there is such a scarcity of critical discourse in the Islamic world? Why is there Critical discourse ہمارے Islamic world میں اتنا ایگزسٹ کیوں نہیں کرتا, systematically کیوں نہیں پڑھایا جا رہا? Would you agree and why is that? I think جو ہماری ہم بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ کیچ اپ نہیں کر سکے. That's my opinion. مثال کے طور پہ جی, many centuries ago, yes. But if you compare that with last 50 years, for example, بڑے بھاری دل کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 50 سال میں
सोवियत यूनियन टूटी, पिछले 50 साल में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, पिछले 50 साल में 9/11 हुआ, पिछले 50 साल में मुसलमानों के कई मुल्क आग की नज़र कर दिए गए, मिलियंस के हिसाब से मुसलमान मार दिए गए। पिछले 50 साल में हमारा जुमे का खुतबा कितना चेंज हुआ। मैं अपने उलमा का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि उन्होंने दीन की रवायत को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स वो एक दिफाई जदोजहद में रहे हैं, एंड इट्स अबाउट टाइम कि वो फ्रंट पे आके अब हमें लीड करें। उलमा लीड करें, then Kaisar Ahmad Raja has no business talking about what I'm talking. By the way, कैमरे में देखकर बात कर लूँ, माय डियर सेकुलर्स, जब मैंने कहा है कि आई शुड नॉट हैव एनी बिजनेस, तो मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन मेरा बिजनेस है, क्योंकि आप हर चीज़ को गलत समझ देते हैं। आई वांट टू मेक श्योर कि आप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। सो आई शुडंट हैव एनी बिजनेस डूइंग दिस बिकॉज दे शुड बी लीडिंग दिस। यहाँ पे एक खतीब होनी चाहिए, यहाँ पे उनके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि लिबरलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, बाकी दुनिया में इज़म्स क्या है। सो दे गो बियॉन्ड द फिक्र, दे गो बियॉन्ड जो पिछले 50 में एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, इनफैक्ट 50 साल से ज़्यादा से जो हो रहा है। तो अब ज़रूरत हमें क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि दुनिया मुसलसल जो उसके बदलने की एक कैफियत थी उसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। लिबरलिज्म कोलैप्स कर रहा है। 40 से 60 साल में एक्सपेक्टेशन है कि जो लिबरल हिजेमनी है दुनिया में ये ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी वो डीस्केलिंग की पॉलिसी पे जा चुके हैं। यूरोप और अमेरिका की आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप एक नई मुश्किल की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिसमें पॉपुलेशन कोलैप्स एक मसला है, लो लेस्टेस बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और मुल्कों के वहाँ पे जितने यानी कि ये नस्ल परस्ताना हमले और जंग, बहुत कुछ उसके अंदर वो कुक हो रहा है जो कि एक्सप्लोर कर सकता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये बड़े पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि जो फ्रांस में हुआ 1-2 साल पहले, ये बाकी यूरोप में भी होगा। तो द क्वेश्चन इज़ के ऊपर जो एक हिस्टोरिकली हमेशा से एक डोमिनेंट सिविलाइजेशन रही है, वो सीट खाली होने वाली है। मैं ये यकीन रखता हूँ कि मुसलमान आज अगर इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करें, 40 से 60 साल के बाद हम अपना ऑर्डर दुनिया में बना सकते हैं, अपने इदारे बना सकते हैं, अपना मजमूई तौर पे एक सिस्टम बना सकते हैं। इसलिए कि हर वो चीज़ जो इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने के लिए आपको चाहिए होती है वो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास साइंसदान भी हैं जो कि अक्सरियत वेस्ट में काम करते हैं, उनको वापस लेके आया जा सकता है। हमारे पास अच्छे सोशल साइंटिस्ट्स हैं, हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है, ऑयल, न्यूक्लियर पावर, यू नेम इट, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे मुस्लिम दुनिया के अंदर हैं, वो पाए जाते हैं। Put everything together we can make it, but that requires critical thinking, और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप सब अपने हिस्से का काम करें। मैं जैसे अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, you do that। क्योंकि पाकिस्तान में तो मीडिया हमारा ये हालत है कि झूठ को यहाँ पे रिवॉर्ड किया जाता है। सियासत भी हमारी ऐसी ही है, बिकॉज वी नॉट टेकिंग ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। तो वो तो आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे, बट इट्स आवर जॉब दैट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज नए प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट हुए इंशाल्लाह। इट इज़ अचीवेबल। डोंट यू थिंक कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला है? क्योंकि जब वो अभी आपने कहा कि वो दिफाई पोजीशन में चले गए थे, जो दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम है, वो अलग हुई थी। तो दुनियावी तालीम वाले जितने भी थे, चाहे वो सर सैयद खान से शुरू करते हैं, वहाँ से दे हैड फंड्स, और लाइक उनके पास भी थे। तो मौलवी हजरात थे, उनके पास तो फंड्स भी नहीं थे, फिर भी लाइक दे हैव, लाइक अभी आपने स्पेसिफिकली फिक की बात की, तो मैं भी वही कहना चाहूँगी कि फिक इज़ प्रिजर्व। अभी भी दे हैव देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कि वो रेशनलिटी को यूज़ करके वो अभी भी वो अपने मसले हल कर सकते हैं, जो दीनी लिहाज से, जो दुनियावी लिहाज से हैं। इवन दे टाइम दे हिट फंड्स अभी भी हैं, बट हम अभी भी जो बाकी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये फॉल्ट हम मौलवियों पे क्यों डाल रहे हैं? Isn't this the fault of the education system? They are part of the education system. They have always been part of the education system. और वो बड़ा एडवांस एजुकेशन सिस्टम रहा है। मैं इसीलिए मेरी बहन यूनिवर्सिटीज़ में वाक़ियात मदारिस में मैं जाके बात करता हूँ, और अभी तक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है। देखें, मदरसे को लोग मजाक समझते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि मदरसे में जो इल्म की डेप्थ है, आप पाकिस्तान का नहीं, आप दुनिया का मोस्ट सो कॉल्ड रैशनलिस्ट, जो रैशनल एथियस्ट है, उसको हमारे मदरसे के किसी ऐसी टीचर के साथ बिठा दें जिसे सिर्फ कलाम ट्रेडिशन पढ़ा हुआ है,
میں اگین یہ سنسیشنس باتیں چھکے چھڑا دینا اور گرد بٹھا دینا اس طرح کے ٹرمز یوز نہیں کرتا، پر آئی ایم پازیٹیولی کانفیڈنٹ کہ لگ پتہ جائے گا جب بات منطق کی کھلے گی کہ منطق کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، یہاں پہ آپ نے کون سے کس آپ نے واہمے سے کام لیا ہے اور اس کا یہ سلوشن ہے. یہ ہماری تھی اس بیچارے سے سنی سنائی کوئی چیز یہاں سے پکڑی کہ وہاں سے پکڑی. میں نے بات بڑا عرصہ پہلے بتائی تھی. ہمارا سوال آخری ہے، ہم نے جانا بھی ہے، تو کوئکلی میں اپنی بات دہرا دوں کہ پاکستان کے ایک بڑا خود سر قسم کا کوئی ایک ایتھیسٹ ایک دفعہ مجھ سے سوشل میڈیا پہ بات کرنے کے لیے آ گیا کہ میں ایتھیسٹ ہوں، آپ سے ڈبیٹ کرنی ہے. تو ضرور کریں، میں تو یہی کوشش کرتا ہوں وہ چیزیں جائیں، ڈبیٹس کے ذریعے ہی فکر کھلتی ہے، سوچ کھلتی ہے. لیکن مجھے تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس قسم کے ایتھیسٹ ہیں. جنہوں کا کیا مطلب میں بس ایتھیسٹ ہوں. گیم کھیلنی ہے تو اصول کے مطابق کھیلنی ہے، گڑبڑ نہیں کرنی. کون سے ایتھیسٹ ہیں؟ ہی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا تھا. میں نے اسے پوچھا آپ آنٹولوجیکل ایتھیسٹ ہیں یا ایپسٹیمولوجیکل ایتھیسٹ ہیں؟ سر آنٹولوجیکل ایتھیسٹ ہوں میں. شور پھر میری آپ سے کیا ڈبیٹ ہوگی؟ اس لیے اگر آپ جسٹ فار taking ontology in its true sense, if you believe something to be because it's there, then میں آپ سے کس چیز پہ ڈس ایگری کروں؟ کیونکہ آپ کا کوئی یہاں پہ پازیٹیو کلیم نہیں ہے. You are not saying that it is case that God doesn't exist. All you are saying is that it is not the case that God exists. That's your opinion. You don't make any claim here. So you have to come up with a claim. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. اب وہ جو دوسرا میں نے کہا تھا نا ایپسٹیمولوجیکل ایتھیسٹ، وہ ان کو کہنا نہیں آتا تھا. And he goes, میں دوسرے والا ہوں. تم کسی مدرسے کے بچے کے ہاتھ آ جاؤ، وہ تمہارے 14 طبق روشن کر دے گا. جب وہ بندک اس نے کھولنی شروع کی، اٹس اے ویری ویری ڈیپ نالج. میں مدارس سے اسی لیے کہتا ہوں کہ شرع عقائد کھولیں، ہمیں آج اس کی ضرورت ہے. آپ مدرسے میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اس لیے کہ وہاں پہ سب بچے ایک جیسے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے. لیکن دنیا میں ضرورت ہے، کیونکہ جس دن آپ لوگ میدان میں آ گئے گیم اوور. کیونکہ میں نے وہ دیکھا ہوا اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. اٹ لٹرلی، وہ خبیب ایک بات کہتا ہوتا ہے، لائک ٹو کوٹ ہم، وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے مٹیریل الفاظ نہیں ہیں لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ آئی ٹیک پیپل ان ٹو ڈیپ واٹرز ود می اینڈ دین دے فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیم سیلوز. یہ جو کلام ٹریڈیشن ہے، شرع عقائد ہے، it takes people into deep waters and literally people find out about themselves. تو مجھے یہ بات خبیب کی سے اچھی لگتی ہے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ڈبیٹس میں یہ کیا کروں، not to be disrespectful to someone but explain to people that this is where I think you are wrong and here we are in the deep waters, so let's see. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ they have to take that leading role. They have to. وہ فقہ کی باتیں، ہمارے نکاح بجے، ساری باتیں بچی ان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن دے کین ڈو مچ مور دین دیٹ، اور ہمیں ان کی لیڈرشپ چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں.